مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ نے ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوگدو اور دوسرے بیٹے کا نام سنگرتکن اور تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل اور چوتھے بیٹے کا نام دندار تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیمان شاہ کے چوتھے بیٹے اور ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بھائی جسے دندار کہتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ارطغرل غازی کے ہی سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو اپنے چچا دندار کو قتل کرنا پڑا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دندار ارطغرل غازی کے وہ بھائی تھے جو ان کے سب سے زیادہ قریبی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان کے بڑے دونوں بھائیوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن دندار ہی ارطغرل غازی کے وہ بھائی تھے جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوئے تھے، اور ارطغرل غازی کی پوری زندگی میں ہر مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے تھے۔ ارطغرل غازی کو جب بھی کسی جنگ پر جانا ہوتا یا کسی بھی قبیلے کے ضروری کام سے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی دندار کو اپنا جانشین بنا دیا کرتے تھے، یعنی ارطغرل غازی کی غیر موجودگی میں یہی کائی قبیلے کو سنبھالا کرتے تھے۔ یقیناً یہ ایک بہت بہادر اور ہوشیار شخص تھے، لیکن اکثر مورخین نے ان کی تلوار بازی اور بہادری کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بہت بڑی کمی کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کمی تھی تجربہ کاری کی۔ یقیناً یہ بہت بہادر تھے لیکن ان کے اندر تجربے کی کمی تھی، اور جس طرح سے ارطغرل غازی اور اس کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اپنے مستقبل کے حالات کو پہلے سے دیکھ لیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں دندار کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ بہت ہی جنون اور جوش سے کام لیا کرتے تھے جس کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو اس وقت دندار صاحب اس قبیلے کے سردار بننے کے سب سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ ان کی عمر اس وقت سب سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کائی قبیلے کے تمام سرداروں نے عثمان غازی کو اپنا جانشین بنایا، کیونکہ عثمان غازی کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں جو ارطغرل غازی کے اندر تھیں: ہوشیاری، بہادری اور مستقبل کے حالات کو پہلے ہی دیکھ لینا اور اپنے دشمن کو شکست دے دینا۔ اور وہیں دوسری طرف دندار صاحب کے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی تھی، لہٰذا تمام ایسے کام وہ کر دیا کرتے تھے جس کے بارے میں وہ مستقبل میں نہیں سوچا کرتے تھے کہ آخر اس کا انجام فیوچر میں کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کو کائی قبیلے کا سردار نہیں بنایا گیا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے کائی قبیلے کے سردار بن جانے کے بعد چند ماہ تک تو سب کچھ صحیح رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ عثمان غازی اور ان کے چچا دندار کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر دونوں کی رائے الگ الگ ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ عثمان غازی نے عیسائیوں کے ایک طاقتور قلعے پر دعویٰ بولنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے تمام سپاہیوں اور سرداروں کو بلا کر اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے عثمان غازی کی رائے پر اتفاق کیا، لیکن عثمان غازی کے چچا یعنی دندار نے ان سے اختلاف کیا اور ان کو اس پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ عثمان غازی نے جب ان کی یہ بات نہ سنی تو انہوں نے فوجیوں کے درمیان اختلاف کرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ہمارے قبیلے کے سپاہیوں کے درمیان بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی معاملات میں عثمان غازی کے دشمنوں کے ساتھ دندار نے سمجھوتا کیا تھا، اور ان تمام چیزوں کا علم عثمان غازی کو بھی ہو چکا تھا، یعنی غداری۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان غازی نے دندار بے کو قتل کیا تھا۔ یہ بات تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے سپاہیوں کے درمیان بغاوت کی کوشش ضرور کی تھی، اور یہی ان کی ایک اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ زیادہ تر مورخین کا نظریہ یہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا ایک بغاوت کے جرم میں، اور وہ قتل کرنے والا خود ان کا بھتیجا یعنی عثمان غازی تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دولت عثمانیہ کے رائٹر ڈاکٹر عزیز کا نظریہ بھی یہی ہے کہ دندار صاحب کو ان کے بھتیجے عثمان نے ہی قتل کیا تھا غداری کے جرم میں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری
آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔